يقيني ومحمدا رسول الله ويقيني. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک آیت نازل کی اور اس آیت کے اندر فعل امر کا صیغہ استعمال کیا. جیسے کوئی حکمیہ لفظ کہتے ہیں نا، اٹھ جاؤ، یہ اٹھ جانا کیا ہے؟ یہ حکم ہے. دروازہ کھول دو، یہ حکم ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر ایک لفظ نازل کیا ہے فعل امر کے ساتھ، حکم دیا. کیا حکم ہے؟ وذکر، نصیحت کیجیے، نصیحت کیجیے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ نصیحت کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. تو اب بات ساری یہ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. کیا ایک دفعہ نصیحت کرنی ہے، ایک دفعہ نصیحت کر کر پھر رک جانا ہے، یا اللہ تعالیٰ بار بار نصیحت کرنے کا حکم کر رہے اس جملے کے اندر؟ اس کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں، فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے. فعل امر بنتا ہے، یہ عربی گرامر کی بات کروں تو فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. مضارع کس کو کہتے ہیں؟ پریزنٹ کو بھی کہتے ہیں، مستقبل کو بھی کہتے ہیں. پریزنٹ کو بھی کہتے ہیں، فیوچر کو بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ پریزنٹ اور فیوچر، اس کو مضارع کہتے ہیں. وذکر یہ بنا ہے کس سے؟ فعل مضارع سے. اور فعل مضارع کے اندر عربی قواعد کے اندر تجرد کے معنی ہوتے ہیں، تسلسل کے معنی ہوتے ہیں، استمراری کے معنی ہوتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں. تسلسل کے معنی ہوتے ہیں، استمراری کے معنی ہوتے ہیں، اور تجرد کے معنی ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی ایک دفعہ ہی نہیں نصیحت کرنی ہے، بار بار کرنی ہے، بار بار کرنی ہے. جیسے تم اپنی زمین کے اوپر کھیتی کرتے ہو نا، تو ایک دفعہ بارش برسی اور اس کے بعد نہیں برسی تو کھیتی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جائے گی. آپ کو بار بار اس کھیتی کے اوپر پانی برسانا پڑے گا، تب جا کر گندہ ہوگا. ایسے ہی دل کی زمین کے اوپر جب اللہ کی محبت کا بیج بونا چاہتے ہو اور اللہ کی محبت کے پھول کھلانا چاہتے ہو، اللہ کے عشق کے پھول کھلانا چاہتے ہو، تو پھر اس دل کی زمین کے اوپر بار بار نصیحت والی محفل کے اندر جا کر بیٹھنا پڑے گا. اس دل کی محفل کے اوپر بار بار اللہ کی رحمتوں کی بارش برسوانا پڑے گی. تب جا کر اللہ کی محبت کے پھول کھلیں گے اس زمین کے اوپر. تب جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب اس دل کی زمین سے نکلے گا. تب جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات اس دل کو اپنا بنائیں گے، اپنا بنائیں گے. یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، اس کے اوپر محنت کرنا پڑے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہے؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اب کیا ہر ایمان والے کو ایک جیسا فائدہ پہنچے گا؟ سوال ہوتا ہے نا. تنفع المؤمنین، بھائی نصیحت کرنا، ذکر کرنا ہر ایمان والے کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو کیا ہر ایمان والے کو ایک جیسا فائدہ پہنچے گا؟ بتاؤ، ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تنفع المؤمنین. المؤمنین جو ہے نا، اس کے اندر الف لام جو ہے یہ استغنا کا ہے، استثناء کا ہے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استثناء ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استثناء ہے، اس میں حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استثناء ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استثناء ہے، جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا استثناء ہے۔ سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا اثر ہوا ہے وہ قلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوا ہے، سب سے زیادہ اثر کسی اور کے اوپر نہیں، صرف جو اثر ہوا ہے سب سے زیادہ، اس میں سب سے سر فہرست آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ دیکھ لیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسے لے کر آئے، کیسے لے کر آئے؟ 16 سال کی عمر کے اندر ہی پتہ چل گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے 16 سال کی عمر میں ہی جذب کر لیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال تھی اور ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب اس وقت کے راہب سے جا کر ذکر کیا، تو اس راہب نے کہا کہ تیرے زمین کے اوپر جہاں سے تو تعلق رکھتا ہے وہاں پر ایک نبی آئے گا اور تو اس نبی کا وزیر ہوگا اس کی زندگی میں، اس کے جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد اس کا خلیفہ ہوگا۔ یہ 16 سال کی عمر میں دیکھا تھا، تو جذب کس سال کی عمر میں ہوا ہے؟ 16 سال کی عمر میں ہوا ہے، 16 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی عمر 38 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال، نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ مد دلیل علی ما تدعی، یہ تو بتائیں کہ جس بات کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی یہ اس لیے سوال نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ان کو شک تھا، نہیں، یہ ایسا ہی سوال تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مردہ کے زندہ کرنے کے اندر شک تھا، نہیں، شک نہیں تھا، بلکہ اطمینان کے لیے پوچھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بولا تیرا وہ خواب جو تو نے 16 سال کی عمر کے اندر دیکھا تھا، تیرا وہ خواب جو تو نے 16 سال کی عمر میں دیکھا تھا اور تو نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، تو نے سب سے چھپایا تھا، کائنات کے اندر سب سے اس خواب کو چھپایا تھا، تیرا وہ خواب دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیرا وہ خواب بتا دیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیسے ہی بات سنی فوراً، معانقہ ہوتا ہے نا، معانقہ، ہمارا معانقہ تو پورا سینے کے ساتھ ہوتا ہے ساری چیزیں، معانقہ گردن کو ملانے کو کہتے ہیں، گردن ملتی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا۔ مصادرہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، مصادرہ سینے کو ملانے کو کہتے ہیں، مصادرہ نہیں ہوتا، معانقہ ہوتا ہے۔ یہ معانقہ کرنا سنت ہے، مصادرہ کرنا سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ پیٹ سے پیٹ ملاتے ہیں تو وہ اس کو مباطنہ کہتے ہیں، سمجھ گئے میری بات کو؟ تو بھائی بطن کو بطن سے نہیں ملانا چاہیے، اور کسی کا پیٹ زیادہ ہی نکلا ہوا تو ویسے ہی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ معانقہ، ٹھیک ہے نا۔ معانقہ کہتے ہیں عنق گردن سے نکلا ہے، عنق گردن کو کہتے ہیں، تو معانقہ بھی کہتے ہیں کہ گردن سے گردن کو ملانا، ٹھیک ہے، گردن سے گردن ملانا سنت عمل ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانا سنت عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہاتھ سے یہودی ہاتھ ملایا کرتے تھے، ایک ہاتھ سے عیسائی ہاتھ ملایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے کو چھوڑا ہے اور ان کے طریقوں کو چھوڑ کر توڑا بھی ہے کہ بھائی تم لوگ ایسا نہیں ملانا۔ ہم لوگ آج بھی ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہوتے، جو کہ سنت سے ہٹا ہوا عمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا رہا تھا، میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔
یہ حدیث ہے. تو لہٰذا بھائی، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، تو لہٰذا ہاتھ ملانے کا طریقہ بھی سمجھ میں اور معانقہ کرنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے. ہم لوگ صحیح طریقے سے معانقہ بھی نہیں کرتے، صحیح طریقے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. بعض لوگ بولتے ہیں بھائی ہاتھ چومنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. بھائی ہاتھ چومنا بھی سنت عمل ہے. 5 احادیث موجود ہیں اس سلسلے کی ہاتھ چومنے کے اعتبار سے، اور 5 احادیث جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ ہوتی ہیں کسی بھی عمل کو ثابت کرنے کے لیے. تو لہذا ہاں، ہاتھ چومنے کے اندر کیا ہونا چاہیے، یہ اس ہاتھ چومنے والا کا امتحان ہوتا ہے. کیا اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ لوگ اس کا ہاتھ چومیں؟ اگر خواہش ہے تو اس خواہش کو اللہ دیکھ رہے ہیں. تو جو ہاتھ جس کا چوما جا رہا ہے وہ سولی کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے. آپ تو ہاتھ چوم کر چلے جاؤ گے، لیکن سولی پر کس کو لٹکایا ہوا ہے؟ اس کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے. اور پھر دل کے اندر یہ خیال بھی پیدا رہے کہ یار اس نے میرا ہاتھ نہیں چوما، یار اس کے دل کے اندر شاید ہو سکتا ہے میرے ذات کے اعتبار سے کوئی نفرت آ گئی ہے. یہ کل تک تو میرا ہاتھ چوم رہا تھا، آج کیوں نہیں چوما؟ کیوں نہیں چوما؟ بھائی ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات نا، شیخ کا ہاتھ کسی نفرت کی بنا پر نہیں چوما جاتا. آپ نے اس شیخ کو عادت کیوں ڈالی ہاتھ چومنے کی؟ اگر آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی میں ہاتھ نہیں چومتا آج، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاتھ نہ چومنا اور چموانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاتھ چومنا مستحب عمل ہے، یہ یاد رکھنا. کوئی واجب فرض سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کسی نے ہاتھ آپ کا چوم لیا ہے تو مستحب عمل کیا ہے اس نے، اس سے محبت طلب کی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہ اللہ میں نے اس کا ہاتھ چوما ہے، اس سے شاید اس عمل سے آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. میں ہاتھ تو اس کو چوم رہا ہوں لیکن اس کا نہیں چوم رہا ہوں، میں آپ کا ہاتھ چوم رہا ہوں. کیونکہ شیخ کا ہاتھ چومنا اللہ کے رسول کا ہاتھ چومنا ہے، اور اللہ کے رسول کا ہاتھ چومنا اللہ کا ہاتھ چومنا ہے. اور اس سے اعراض کرنا کیا ہے؟ کسی بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ اعراض کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہاتھ چومنے کی میں فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں کہ ہاتھ چومنا چاہیے. میں بول رہا ہوں جب ہاتھ چومنے کی عادت ڈالی ہے تو پھر چومنا چاہیے، ورنہ عادت نہیں ڈالو. اور اگر نہیں چوم رہے تو بھائی شیخ کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا یار کل تک تو یہ چوم رہا تھا، تو آپ نے یہ خیال پیدا کیوں کیا؟ بھائی اس میں یہ خیال پیدا کرنے کے لیے مجرم تو آپ ہو نا، کہ پہلے چوم رہے تھے پھر نہیں چوما تو کیوں یہ خیال پیدا کیوں کیا آپ نے؟ اور شیخ کو بھی چاہیے کہ بھئی کبھی بعض اوقات سالکین حضرات جو ہیں یہ اس میں بھول ہو جاتی ہے ان کو، تو بھول ہونے کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ چومیں، ٹھیک ہے نا. شیخ کے دل کے اندر چموانے کی کیا نہیں ہونی چاہیے، خواہش نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کے دل کے اندر خواہش ہو گئی کہ میں آؤں سب کھڑے ہو جائیں، میں آؤں میرا ہاتھ چومنا ضروری ہے، ان کو چومنا چاہیے، یقین جانو یہ شیخ ہی نہیں ہے، یہ شیخ کی فہرست سے اللہ نے اس کو خارج کر دیا. میں بتا رہا ہوں اس وجہ سے یہ سولی پر لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو لہذا دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانا چاہیے. وہ تو ایک مسئلے کی بات آ گئی تھی اس لیے مسئلہ سمجھا دیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے معانقہ کیا، اور معانقہ کرنے کے بعد ماتھے مبارک کے اوپر، پیشانی مبارک کے اوپر ایک بوسہ لیا اور فرمایا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا دوست اتنے بڑے منصب کے اوپر فائز ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بوسہ لیتے ہی پیشانی مبارک کا جو علم تھا سارے ہونٹ مبارک سے دل کے اندر اتر گیا. ابھی ایسا محسوس ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے کبھی بھی الگ نہیں سمجھا، اس لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ ابو بکر کو وہ اپنی اور ابو بکر کی ذات کو ایک ہی سمجھتے تھے، اس لیے ابو بکر کا نام نہیں لیا. وہ شعر کا مصداق من تو شدم تو من
شدی من تن شدن تو جان شدی تاکس نہ گویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری. اس شعر کا مصداق کہ میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے الگ نہیں سمجھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنا میرے اندر میرے سینے کے اندر علم تھا سارا میں نے حضرت ابوبکر کے سینے کے اندر منتقل کر دیا. سارا سینے میں آپ کو معلوم ہے نا لطائف کون کون سے معلوم ہے نہیں. اور جو ہمارا سلسلہ ہے وہ سلسلہ صدیقیہ ہے. اس کا نام نقشبندیہ ہے جس کو ہم نقشبندیہ سلسلہ کہتے ہیں. حالانکہ اس سلسلے کا نام صدیقیہ سلسلہ ہے. اس کا نام بعد میں جا کر چینج ہو گیا علاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ وہ اللہ کا نام اپنے ایسے ہاتھ سے بناتے تھے اور دل کے اوپر یوں کر کے رکھ دیا کرتے تھے. جس کے قلب کے اوپر رکھتے تھے اس کے دل کے اوپر اللہ کا نام نقش ہو جاتا تھا. جیسے آج کل ہم لوگ مہرے ہیں نا, مہرے بنا رہے ہیں, اور مہروں کے اوپر کیا ہوتا ہے لکھا ہوا الٹا ہوتا ہے, لیکن جب مہر کے اوپر ٹھپا لگاتے ہیں تو سیدھا آتا ہے صاحب. ایسے وہ الٹا بناتے تھے لیکن جب وہ چھاپتے تھے تو کیسا جاتا تھا سیدھا جاتا تھا. اللہ اس کے قلب کے اوپر اللہ لکھ جاتا تھا, لکھ جاتا. اس لیے اس سلسلے کا نام کیا ہو گیا نقش بندیہ سلسلہ ہو گیا. لیکن یہ چل رہا کہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس لیے اس سلسلے کے جتنے بھی اسباق ہیں سارے شروع کہاں سے ہوتے ہیں دل سے. باقی اور سلسلوں کو اٹھا کر دیکھیں سارے نفس سے شروع کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں جو جتنے بھی سلسلے ہیں جو سلسلوں کا منتہا تھا کہ نفس سے شروع کر دل تک پہنچتے تھے وہ ہماری ابتدا ہے. ہم شروع ہی کہاں سے کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں. دوستو ایسا نہیں ہے کہ مرغی کے پاس کبوتر کا انڈا رکھ دیا جائے تو اس کے اندر سے مرغی نکلے گی. ایسا نہیں ہے. مرغی کے پاس کبوتر کا انڈا رکھ دیا جائے اور مرغی اس کو سیک رہی ہو نا, گرم کر رہی ہو, تب بھی کبوتر کا ہی بچہ نکلے گا. لہذا مرغی کے پاس مرغی کا انڈا ہی ہونا ضروری ہے تاکہ مرغی سے مرغی کا بچہ نکلے. اگر مرغی کے پاس بطخ کا انڈا رکھ دیا جائے نا تب بھی بطخ کا بچہ نکلے گا, مرغی کا بچہ نہیں نکلے گا. اس لیے بہت سارے سارقین جب شیخ کے قریب ہوتے ہیں نا تو ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کے مطابق کسی کو مجدد بنا رہے ہوتے ہیں, تو کسی کو صدیقین اولیاء کی منتہا کی آخری سرحد تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, kisi کو عالم بنا رہے ہوتے ہیں, کسی کو حافظ بنا رہے ہوتے ہیں, تو کسی کو کیا بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن شیخ کے پاس رہ کر جو شیخ سالک کا علاج کر رہا ہوتا ہے تو ہر سالک کا علاج الگ الگ ہوتا ہے, ایک ہی علاج نہیں ہوتا ہے, ایک علاج نہیں ہوتا. اور ہر سالک کا پرہیز بھی کیا ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے. تو لہذا سالک کو کیا چاہیے کہ بھائی جو شیخ پرہیز بتائے اس پرہیز کے اوپر عمل کرے, ورنہ جو ڈرپوک ہوتا ہے نا سالک وہ پھر عمل نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کو موشن لگے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ موشن کا علاج کروانے کے لیے اور ڈاکٹر آپ کو بولے کہ بھائی یہ آپ دوائی کھا لو اور پرہیز یہ ہے, آپ دوائی بھی کھا رہے ہو پرہیز نہیں کر رہے تو موشن رکیں گے نہیں رکیں گے, اور موشن بڑھ جائیں گے. تو ایسے ہی کسی شیخ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے, شیخ بولے بھائی تو کسی خاتون کو نہیں دیکھنا, تو حرام مت کمانا, تو حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں مت ڈالنا. تو یہ شیخ جو تربیت کر رہا ہوتا ہے آپ کو پرہیز بتا رہا ہوتا ہے, تو اگر آپ پرہیز نہ کرو تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ڈرپوک سالک ہے.
یہ ڈرپوک سالک ہے، اس کی پوکنگ کبھی بھی بند نہیں ہوگی. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ ڈر حضرت فرمایا کرتے تھے سبب ہے پوک کا. پوک کہتے ہیں مسبب کو، پوک کہتے ہیں پخانے کو، موشن کو. دو چیزوں سے مرکب ہے یہ ڈر پوک. ہم بولتے ہیں نا ڈر پوک. تو ڈر کیا ہے؟ یہ سبب ہے ڈر، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ پوکنگ شروع ہو گئی، موشن شروع ہو گئے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کی پوکنگ کبھی بھی بند نہیں ہوگی اگر اس نے پرہیز نہیں کیا. اس کو پرہیز کرنا پڑے گا تب جا کر اس کی پوکنگ بند ہوگی، اگر یہ اپنی پوکنگ بند کروانا چاہتا ہے. اس لیے شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے طے کی منزلیں کچھ اس طرح، گر گئے، گر کر اٹھ گئے اور اٹھ کر چل پڑے. کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں گناہوں سے، ٹھیک ہے نا، ہم سے گناہ ہو سکتے. تو شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تجھ سے گناہ ہو جائے، اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی ہو جائے، تو تیرا کام یہ کہ فوراً 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ. صلاۃ التوبہ توبہ کی نماز نہیں ہے، یہ سمجھ. جس طریقے سے صلاۃ الحاجات حاجات کی نماز نہیں ہے. صلاۃ التوبہ کا مطلب کیا ہے کہ تو نے جو گناہ کیے تھے اور گناہ سے تیرے اور رب کے درمیان میں جو تعلقات ختم ہو گئے ہیں، اس تعلقات کو بحال کرنے کی نماز ہے. اس تعلقات کو بحال کرنے کی نماز ہے. اس لیے صلاۃ التوبہ پڑھو، گڑ گڑا کر مانگو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بولو کہ اللہ غلطی ہو گئی. کہ آپ کے نفس کو بھی آپ کے رونے کو دیکھ کر رحم آ جائے کہ بھائی اگر اس کے اوپر رحم نہیں کیا میں نے تو یہ مار نہ دے کہیں مجھے. ایسی توبہ کرنی ہے آپ. اور ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ بھائی توبہ کرنے کے بعد جو چوری کیا ہوا مال ہے نا وہ بھی سرکار میں جمع کروا دو. جو ناجائز آرزویں ہیں، جو ناجائز تمنائیں ہیں، جو ناجائز خواہشات ہیں، وہ سب خواہشات سرکاری خزانے کے اندر جمع کروا دو، اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کروا دو. جیسے کہ یہاں پر ایک وقت کے اندر حکومت نے آرڈر کیا تھا بھائی جس کے پاس ناجائز اسلحہ موجود ہے وہ سارا کہاں جمع کرا دے؟ سرکار کے اندر جمع کرا دے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی آرڈر یہ ہے کہ بھائی جس کے پاس جتنی بھی ناجائز خواہشات ہیں، ناجائز آرزو ہیں، میری نافرمانی والی خواہشات موجود ہیں اس کے پاس، ایسی خواہشات ہیں جس سے میں ناخوش ہوتا ہوں، تو بھائی سرکاری خزانے کے اندر جمع کروا دے اور پھر توبہ کر لے، سب معاف کر دوں گا. يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبي